شکیل عوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کبوتر بہت ساری خبریں لایا، لیکن جس کو میں نے فوکس کیا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے قوم کے لیے جو خوشخبری تھی، آج ہر طرف اسی کی بات ہو رہی ہے۔ 7 روپے 14 پیسے 7 روپے 59 پیسے گھریلو اور دوسرے جو صارفین ہیں ان کے لیے وہ اب تک بات پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ عام خبر ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں دیکھیے گا، جس پہلو کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کے ذہنوں میں جو چیز سوار ہے وہ ہے بڑھانا۔ کمی کا لفظ ان کی ڈکشنری میں شاید ہے ہی نہیں، اور اب اچانک کسی چیز میں انہیں کمی کرنی پڑ گئی اور وہ روانی میں بڑھانے کی بات کر کے انہوں نے کہا جی ہم بڑھا رہے ہیں، تو پھر مجمع میں سے کسی نے لقمہ دیا کہ بڑھا نہیں رہے، کم کر رہے ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارا اشرافیہ، ہمارے ملک کے حکمران اور ہمارے وہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں ان کے ذہنوں میں غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں کہ وہ کمی کی بات کریں۔ چلیں، یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان پھسل گئی، لیکن زبان اور دماغ کے درمیان بڑا کم فاصلہ ہے، اس لیے وہ پھسل جاتی ہے۔ دماغ میں جو ہوتا ہے وہ زبان میں آتا ہے۔ چلیں، پھر بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، چلیں جی آپ تھوڑا بہت جو ہمیں ریلیف ملا ہے، اس پہ ہم وزیر اعظم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کیونکہ غریب کے لیے بہت سارے مسائل جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے اب حل ہوتے نظر آئیں گے۔ لیکن اس میں ایک ترمیم آپ کر لیجئے پلیز، کہ آپ جتنے بھی وفڈا ہے، آئسکو ہے، جو بھی ہے، جس بھی آپ کی بجلی بنانے والی اور بجلی وصول کرنے والی کمپنیز کے ہاں بڑا بل یا زیادہ بل جو عام لوگ نہیں دے سکتے، اس کی اقساط کے لیے بڑے چکر لگانے پڑتے ہیں اور صاف طور پر انکار کر دیا جائے۔ اور بعض جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے، بعض شہروں میں، کہ آپ اقساط نہیں کرا سکتے، وہ بند ہے۔ تو اس کا بھی اعلان کر دیجیے کہ اگر کسی کا بل زیادہ ہو تو وہ اقساط کے طور پر جائے اور اپنی بل کی اقساط بھی کرا لے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہے اگر آپ دینا چاہیں تو پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چلیں دیر آئے درست آئے، کچھ تو اللہ اللہ کر کے ہمیں ریلیف ملا ایسے دور میں جب مہنگائی اپنے عروج پہ۔ میرا کبوتر بھی مجھے اشارے کر رہا ہے، مہنگائی میں روز مہنگائی پہ بات کرتا ہوں، روز اس پہ یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ ترجیح بنیادوں پر جہاں لا اینڈ آرڈر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں مہنگائی پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر حکومت کا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کی جانب فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، میرے کبوتر میرے پاس سے خبر، میں نے کل بھی جو ویلاگ کیا تھا اس میں نے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کی صحت کاملہ کے لیے دعا کی اپیل کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کی کوئی بھی پارٹی ہو، آپ کی کوئی بھی نظریات ہوں، کسی بھی شخصیت سے آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان آپ کے لیے کسی کے لیے بھی صحت کی دعا کرنا یا مغفرت کی دعا کرنا یہ ہمارے اسلام میں بڑا ضروری ہے۔ تو ان کو کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، ان کا علاج ہو رہا ہے، لیکن جس نقطے کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ ایک مہم چل پڑی ہے ان کی وفات کی، آصف زرداری کی وفات کی ایک مہم چل پڑی ہے۔ خدا را زندہ بندے کو نہ مارے، ابھی وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جہاں جتنی زندگی لکھی ہوگی ان کی ہوگی، لیکن اس طرح کا عمل جو ہے یہ بری بات ہے۔ میں اس کی مذمت کروں گا اپنے پلیٹ فارم سے کہ زندہ بندہ جو اس کا علاج جاری ہے، آپ اس طرح کہہ کر کوئی کریں، جہاں تک ان کی زندگی ہوگی، جب تک ہوگی اس کو وہ انجوائے کریں گے، چاہے وہ کیسے بھی ہو۔ تو اس حوالے سے ہمیں احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ آج کل ایک اور چیز جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ، میرا کبوتر جب میرے پاس لاتا ہے تو بہت ساری چیزوں پہ مانیٹر کرنے کے بعد میں اس کو شامل کرتا ہوں، وہ ہے تشدد جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جگہ جگہ پہ، لیکن اس کے جو پتے ہیں، ایڈریسز ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ خدا را وہ ویڈیو آگے آپ فارورڈ کریں یا جو آپ تک پہنچے اس کو سوشل میڈیا کا حصہ بنائیں، جو آپ کے علاقے میں آپ کو کنفرم ہو۔ وہی ویڈیو اگر 10 منٹ پہلے اگر دیکھیں پتہ چلے گا کہ فیصل آباد کا فلاں پنڈ ہے، وہ 2 گھنٹے کا پتہ چلے گا وہ سرگودا کا پنڈ ہے، 6 گھنٹے کا پتہ چلے گا وہ نشارہ کا ہے واقعہ۔ تو اس طرح اگر آپ کسی کے ساتھ معاشرے میں ہونے والی زیادتی کے ازالے کے لیے اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، اس کو حق انصاف دلانے کے لیے،
تو جگہ مینشن ضرور کیا کیجیے تاکہ پولیس اس کا ایکشن لیتے وقت اس جگہ تک پہنچے اور اس کو انصاف مل سکے. صرف اس کو کھیل تماشا نہ بنائیے، خدا را ان چیزوں سے اجتناب کیجیے. میرے کبوتر نے بتایا کہ آج کیونکہ پہلا ورکنگ ڈے تھا عید الفطر کے بعد، تو آج سے بہت سارے شہروں سے جو میرے کبوتر رپورٹس لے کر آیا وہ سینکڑوں کی تعداد میں افغانیوں کا جو انخلا ہے اس حوالے سے اس نے رپورٹس دی ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. اور اس میں جو ایک چیز مینشن کی جا رہی ہے جس پر میں تمام صوبوں کے آئی جیز اور اسلام آباد کے آئی جیز سے میں تمام جو متعلقہ ادارے ان سے یہ کہوں گا کہ یہاں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. افغان ہمارے بھائی ہیں، انہیں باعزت طریقے سے واپس بھیجا جائے. ہماری پالیسی اگر ہماری حکومت کی ہے کہ ان کو واپس بھیجنا ہے تو اس پر عمل کیجیے، لیکن ایسا نہ کیجیے کہ نفرتیں ہم اس طرف بھیجیں، بارڈر کے اس پار نفرتیں نہ بھیجیں. ہم نے جتنی 40 سال سے زائد ہم نے ان کی مہمانداری کی ہے تو ان کو مہمانوں کی طرح واپس بھیجیں اور ان کو اس طرح نہ بھیجیں کہ کل وہ وہاں بیٹھ کے ہمارے دشمن بنے ہوں. اور جتنا طویل عرصہ ہم نے ان کی مہمانداری کی ہے اس پر سارا پانی پھر جائے. اس سے اجتناب کیا جائے اور ایسے عوامل سے دور رہ جائے جو نفرت پیدا کراتے ہیں یا کرتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی تمام پولیس افسران سے بھی اور ایسے اداروں سے بھی جو پکڑ دکڑ کر کے ان سے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا بہت زیادہ ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے. اس سے بارڈر پار افغانستان میں ہمارے دشمنوں میں اضافہ ہوگا. میں یہ کہوں گا کہ ایک انسانیت ہونے کے ناطے آپ ان کو بھی ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے بھیجیے. آخر میں جو چیز شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر وہی بات ہوئی کہ راولپنڈی اسلام آباد میں یہ تجربہ کیا ہے کہ جو عید الفطر کے دنوں میں جن پارکس میں فیملی کا جانا صرف اجازت تھی، ان میں لچے لفنگے اور اس طرح کے لڑکے بھی پہنچے ہوئے تھے اور وہ لڑ بازی کرتے تھے. بعض جگہ پہ تو ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے بتایا کہ وہ بیپر دینے سے بھی قاصر ہے. تو جو پولیس آپ نے روڈوں پر تعینات کی تھی، اگر ایسا ہوتا کہ ہمارے پالیسی ساز فیصلہ ساز اگر وہ پولیس پارکس کے اندر بھی تعینات کر دیتے تو ایسے منچلے لڑکے جو کہ قانون کو بھی ہاتھ میں لیتے ہیں، فیملیز کی جو پرائیویسی ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو اس موقع پر پکڑ کر ان کو جیل کی راہ دکھائی جاتی. اس سے اصلاح کا بھی پہلو ہو سکتا تھا. یہ مینجمنٹ کی بات ہے، لیکن یہ بھی ہمارے پاس اچھا آپشن تھا، مس مینجمنٹ ہوئی. باتیں بہت ساری ہیں، میں کیا کروں، بہت ساری کریں. چلیں کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح میں کہتا رہتا ہوں، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال کیجیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے لگا دے. کل انشاءاللہ نئے ویلاگ نئے بات کے ساتھ حاضری ہوگی. چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ اگر میرا ویلاگ میری بات پسند آئی ہوئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. مجھے اس کا انتظار رہے گا. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.